دنیا میں متعدد فاشسٹ لیڈر آتے رہے ہیں جو اپنے فاشسٹ نظریے کی تکمیل کے لیے غیر معمولی اقدامات کرتے رہے ہیں اور غیر معمولی مقبولیت بھی حاصل کرتے رہے ہیں، لیکن ان کا طرز سیاست، انا پرستی، رویہ اور ان کے سفر کا انجام ملک کی تباہی کی صورت میں ہی نکلتا رہا ہے۔ اور ایک ایسا لیڈر آیا بھی جو اس قدر خود پسندی میں مبتلا تھا کہ کسی کو خود سے بہتر سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز وہی رہے اور جو بھی ہو اس کی مرضی سے ہو۔ اس لیڈر کو نہ سننے کی عادت نہیں تھی، مگر ہاں کہنے والوں کی حمایت بھی حاصل نہیں تھی، اور یہ مقام حاصل کرنے کے لیے عوامی مقبولیت بہت ضروری تھی۔ اور عوام میں مقبول ہونے کے لیے اس لیڈر نے سیاسی نظام سے متعلق عوام میں موجود ناراضیوں اور خدشات کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، معاشرے میں موجود بے روزگاری، بھوک اور ناانصافی پر آواز اٹھانا شروع کر دی، اور لوگوں کو باور کرایا کہ وہ ایک لیڈر نہیں ہے بلکہ ان کے حقوق کا محافظ ہے، جبکہ مخالفین لٹیرے ہیں، منافق ہیں، غدار ہیں۔ پھر اس لیڈر نے اپنی قوم کی بدحالی کی وجہ بیرونی قوتوں کو قرار دینا شروع کر دیا، بیرونی مداخلت برداشت نہ کرنے کا نعرہ لگا دیا اور دعویٰ کیا کہ اس کی قوم کا فخر مٹی میں ملا دیا گیا ہے، اس کی اخلاقیات تباہ کر دی گئی ہیں، اور ملک میں موجود سیاسی قوتیں اور مختلف گروہ بیرونی قوتوں سے ملے ہوئے ہیں، اور بیرونی قوتیں اپنے مفادات کے لیے ان پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ پھر اس لیڈر نے اس بیانیے پر کام کرنے کے لیے کئی سازشی نظریوں پر کام شروع کیا، اور عوام کی ایک بڑی تعداد اس لیڈر پر اندھا اعتماد کرنے لگ گئی۔ مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لیڈر کو تقاریر کا فن آتا تھا، وہ جھوٹ بھی اس اعتماد سے بولتا تھا کہ لوگ اسے سچ مانگنے لگ گئے تھے۔ لیکن اس پوری حکمت عملی کے باوجود اس لیڈر کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو عوامی حمایت کی ضرورت تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی، جس کے بعد اس لیڈر نے خود کو مزید عوامی بنانے کے لیے ایک مخصوص لباس پہننا شروع کر دیا، ایک مخصوص اسٹائل اپنا لیا، اور دیکھتے دیکھتے لوگوں میں اس کا اسٹائل ایک فیشن بن گیا۔ اس فاشسٹ لیڈر کی پارٹی مقبول ہوتی گئی، اس کے نعرے مقبول ہوتے گئے، مگر اس کے باوجود قومی لیڈر بننے کا سفر آسان نہیں تھا، کیونکہ ملک میں موجود دیگر سیاسی جماعتوں کی گرفت اقتدار پر مضبوط تھی، اور اس لیڈر کو احساس ہو گیا کہ اگر اس نے اقتدار میں آنا ہے تو اپنی پارٹی کو ایک برانڈ بنانا ہے اور خود کو ایک مسیحا، ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اپنی پارٹی کو ایک برانڈ بنانے کے لیے اس لیڈر نے ایک فورس پر کام کرنا شروع کر دیا جو نوجوانوں اور وفاداروں پر مشتمل تھی، اور وہ اس لیڈر کی ہر بات پر لبیک کہنے پر تیار تھی، بنا یہ سوچے کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط۔ اور پھر ہوا بھی یہی، اس لیڈر نے اپنے پیچھے ایک بڑی فورس قائم کر دی اور لوگ اس لیڈر کے حق میں مارچ کرنے لگے۔ وہ لیڈر جو کچھ عرصہ پہلے تک چند سو لوگ مشکل سے اکٹھا کر پاتا تھا، اس نے ہزاروں لوگوں کے مجمع سے خطاب کرنا شروع کر دیا، اور خطاب اور جلسوں کا ایک ایسا انداز اپنایا کہ لوگ اسے نظر انداز نہ کر پائیں۔ اور اسی دوران وہ غریبوں کو یقین دلاتا رہا کہ دولت ایک مخصوص طبقے تک محدود ہے اور اسے اشرافیہ کے ہاتھوں سے نکال کر عوام کی حکمرانی قائم کی جائے گی، روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، یومیہ اجرت کو بڑھایا جائے گا، کسانوں کو ان کی زمین دی جائے گی، انڈسٹری کو بہتر بنایا جائے گا، قوم کی اخلاقیات کو زندہ کیا جائے گا، اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا جائے گا۔ جس کے بعد اس لیڈر نے ایک ٹیم سلیکٹ کی جس کا مقصد اس کے پیغام کو بغیر کوئی سوال اٹھائے آگے بڑھانا تھا۔ اس ٹیم میں آرگنائزرز شامل تھے جن کا کام پارٹی کے جلسوں اور ریلیوں کے انتظامی معاملات دیکھنا تھا، اور اس ٹیم میں سابق فوجی بھی شامل ہو گئے جن کا کام مخالفین کی آواز کو دبانا تھا۔ پھر اس لیڈر کے ساتھ ملک کے امیر ترین لوگ بھی آ گئے، اور انہوں نے اس لیڈر کو اقتدار میں لانے کے لیے اس پر سرمایہ کاری شروع کر دی، یعنی اس لیڈر کو عوامی حمایت ملنا شروع ہو گئی، سرمایہ کار ملنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے صنعت کار اور میڈیا ٹائکونز نے اس لیڈر کے سیاسی مہم کے اخراجات اٹھائے۔ لیکن اس لیڈر کو ایسے لوگوں کی تلاش تھی جو اس لیڈر کے جھوٹ پر مبنی پیغامات کو ایک بیانیہ بنا کر عوام کو ذہن نشین کروا دے، اور پھر اس لیڈر کو ایسے لوگ ملے بھی جنہوں نے وفاداری کا وعدہ کیا اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے جدید میڈیا کا استعمال کیا، ایک باقاعدہ نیٹ ورک بنایا، اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ہر جلسے میں، ہر تقریر میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جائے، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، مگر اس بات پر زور دیا جائے اور بار بار دیا جائے، اتنی بار دہرایا جائے کہ جھوٹا پروپیگنڈا بھی سچ لگنے لگے۔ اور ہوا بھی یہی، دیکھتے دیکھتے ایک ہی قسم کا بیانیہ ذرائع ابلاغ کے مختلف پلیٹ فارمز پر دیا جاتا، جس کی وجہ سے اس لیڈر کے حامی تو کیا، مخالفین کو بھی اس کی باتیں یاد ہو گئی۔ وہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی قوم کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا وعدہ کرتا رہا، دعویٰ کرتا رہا، مگر یہ سب کرنے کے بعد بھی اس لیڈر کو اقتدار نہیں ملا۔ اور ایک دن اس لیڈر نے حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے ملک کی اہم شاہراہوں پر مظاہرہ شروع کر دیا، تشدد کا راستہ اختیار کیا، اور اس کارروائی میں ملک کا ایک نامور فوجی جرنیل بھی اس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ لیڈر اسے وعدہ کر چکا تھا کہ حکومت کا خاتمہ ہوگا تو وہ اسے ملک کی فوج کا سربراہ بنا دے گا۔ مگر مظاہروں اور پرتشدد واقعات کے باوجود اس لیڈر کو اقتدار نہیں ملا، اور اس وقت کی حکومت نے اس پر مقدمات بنائے، مگر اس فاشسٹ لیڈر نے ہار نہیں مانی، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کی قوم کے پاس اور کوئی متبادل نہیں ہے۔ وقت بدلا، حالات بدلے، ملک کی سیاسی صورتحال بدلی، اور پھر ملک میں انتخابات ہوئے، تو اس لیڈر کی پارٹی نے حیران کن طور پر 30% سے زائد ووٹ حاصل کر لیے، اکثریت نہیں ملی، مگر اس فاشسٹ لیڈر نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا
کہ اس کے بغیر حکومت بنانا مشکل ہو گیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ لیڈر مزید مقبول ہوتا گیا، اور پھر یہ فاشسٹ لیڈر ایک کولیشن حکومت کا سربراہ بن گیا، اور پھر اس لیڈر نے اپنے فاشسٹ نظریات کی تکمیل کے لیے قانونی، غیر قانونی، اخلاقی، غیر اخلاقی، صحیح غلط تمام اقدامات اٹھائے، اداروں کو یرغمال بنا لیا، جس شخص سے اس لیڈر کو خطرہ یا اختلاف تھا اسے گرفتار کروایا گیا، سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگایا گیا، اپوزیشن کو سرے سے خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا، آزادی اظہار رائے کو دبا دیا گیا، ایسے قانون بنائے گئے جس سے سارے اختیارات اس کے پاس آتے گئے، بغیر ثبوت کی گرفتاریوں کے لیے قانون منظور کرائے گئے، اور لوگوں میں یہ خوف پھیلا دیا گیا کہ ملک خطرے میں ہے، اور خود کو ایک بہادر لیڈر کے طور پر پیش کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس قوم کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائے گا، مگر اس ملک کا کھویا ہوا مقام تو واپس نہیں آیا، وہ ملک مزید پستی میں چلا گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ لیڈر اپنی قوم کے لیے ایک ہیرو تھا، اور آج اس لیڈر کی اونرشپ بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ جس فاشسٹ لیڈر کی بات ہو رہی ہے وہ ایڈولف ہٹلر ہے، جس نے آج سے 77 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 22 اپریل کو اپنی شکست قریب دیکھ کر اشتعال میں آ کر کہا کہ میں برلن میں آخری دم تک رہوں گا اور بھاگنے کے بجائے خود کو گولی مار دوں گا، اور اس کے 8 دن بعد ہٹلر نے اپنی اہلیہ کے ساتھ خودکشی کر لی۔ آج ہٹلر کو پوری دنیا جانتی ہے، شاید ہٹلر جیسی مقبولیت کسی لیڈر کو ملی ہو، لیکن وہ مقبولیت اچھائی کے لیے نہیں تھی۔ ہٹلر کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں تو ایک نسل کش، پاگل اور ایک فاشسٹ لیڈر کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ تو ماضی کی بات تھی، مگر موجودہ دور میں بھی ایک ایسا لیڈر ہے جو کہتا تو خود کو جمہوری ہے لیکن رویہ آمرانہ ہے۔ یہ لیڈر مقبول نعرے لگا کر اقتدار میں آیا، کہا کہ وہ سب سے پہلے اپنی قوم کی بات کرے گا، دوسرے ممالک کی جنگوں میں شامل نہیں ہوگا، ملک کو قومی خسارہ ختم کر دے گا، مخالفین کو جیل میں ڈال دے گا، ہر روز جذباتی تقاریر اور ٹویٹس کرتا رہا۔ اس شخص نے اپنی پارٹی میں آمرانہ کلچر پیدا کر دیا، اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں تھی، اختلاف کرنے والوں کا مذاق اڑایا گیا یا ان کے خلاف مہم چلائی گئی، سوال اٹھانے والے میڈیا گروپس کو جانبدار اور جھوٹا قرار دیا گیا، ان کے صحافیوں کا بائیکاٹ کیا گیا، اپنی تقاریر میں میڈیا گروپس کا نام لے کر ان پر الزامات عائد کیے گئے۔ یہ لیڈر ہر وقت اپنی بات کرتا تھا، اس میں بہت میں تھی، انا بھی بہت تھی، اور جب عوام نے اس لیڈر کو موقع فراہم کیا اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکا، نتیجتاً اس لیڈر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ووٹنگ کے ذریعے اس لیڈر کو نکال دیا گیا، مگر اس لیڈر نے شکست ماننے سے انکار کر دیا، ملک میں ایک سیاسی بحران پیدا کر دیا، آخری وقت تک کوشش کی کہ کوئی راستہ نکل آئے تاکہ وہ اقتدار میں رہے، مگر جب کوئی راستہ نہیں نکلا تو اس لیڈر نے کئی الزامات عائد کیے، ایک سازشی نظریہ ایجاد کیا، عوام کو سڑکوں پر آنے کا کہا، افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا، اور ملک کی آزادی کو بنیاد بنا کر تمام غیر آئینی اقدامات کو ایک قومی خدمت قرار دے دیا۔ اور جب اس لیڈر کو پارٹی کے کچھ لوگ بھی اس کے خلاف ہو گئے تو اس نے ان کو بھی بدنام کرنا شروع کر دیا، دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور خوف کی وجہ سے اس کے اپنے پارٹی کے منحرف اراکین رائے دینے کے لیے، پارلیمنٹ میں جانے کے لیے حفاظتی اقدامات کر کے گئے، سیکیورٹی کی گارنٹی لے کر گئے، اور دوسری طرف آخری وقت تک یہ لیڈر اقتدار سے چمٹا رہا، اور اس دوران ایک ایسی بحث کا آغاز کر دیا کہ عوام اس کی کارکردگی پر بحث کم اور اس کے جھوٹ پر مبنی بیانیے پر زیادہ بات کرنے لگے۔ اہم بات یہ ہے کہ شکست کے باوجود یہ لیڈر اپنے حامیوں میں اتنا مقبول ہو گیا کہ وہ شکست قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے۔ اس کے حامی اس کی آمرانہ طرز حکومت کے باوجود اسے ہیرو قرار دیتے رہے، ایک وکٹم قرار دیتے رہے، ایک ایسا لیڈر قرار دیتے رہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ جس لیڈر کی بات ہو رہی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جنہوں نے امریکی سیاست کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اور ان کے حامیوں کی طرف سے کیپٹل ہل کی عمارت پر حملے کو آج 16 مہینے ہو گئے ہیں، اور ٹرمپ کو اقتدار سے گئے بھی تقریباً 16 مہینے ہو گئے ہیں، مگر ٹرمپ نے امریکی سیاسی نظام کو جو نقصان پہنچایا اس کا خمیازہ وہ آج بھی بھگت رہے ہیں۔ امریکی معاشرے میں جو نفرت کا بیج بویا گیا اس کی نشو نما آج بھی ہو رہی ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔